بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نبی کی زندگی کے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ادریس نام کی وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے ان کو ادریس کہا جاتا تھا؟ روایات میں ہے کہ وہ پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے ان کو یہ لقب ادریس ملا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے تھے اور ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے اور ہر وقت سینے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، اور اس سلائی کی اجرت وہ کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں مہمان بن کر آپ کے پاس آئے، اور رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی، افطار کرنے کا وقت آتا تو آپ کا افطار کا سارا کھانا بہشت سے اللہ تعالیٰ اتارتے تھے۔ اس دن کا کھانا جب بہشت سے لایا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا اور ہر وقت ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل گئے اور ایک گندم کی کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گندم کے لے کر ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ رات کو جو حلال کھانا آپ کو دیا گیا وہ آپ نے نہیں کھایا، اور اب حرام کھانا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی دوسرے کی جگہ سے کوئی بھی چیز کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری بکری نہیں ہے، نہ جانے کس کی بکری ہے، اور اس طرح سے بغیر اجازت اور بغیر پوچھے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 دن گزر گئے اور دونوں آپس میں وقت گزارتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا تم وہی اسرائیل ہو جو تمام مخلوقات کی جان قبض کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے میری جان قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ صرف وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں بھی تم نے کسی کی جان قبض نہیں کی۔ وہ بولے، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی کہ جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں صرف ہاتھ بڑھا کر اس شخص کی یا اس چیز کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دوستی کروں۔ حضرت
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوستی کا رشتہ تب کروں گا جب تم میری جان قبض کرنے کی ایک جھلک مجھ کو دکھاؤ گے تاکہ خوف اور عبرت مجھ پر زیادہ ہو جائے اور میں اپنے اللہ کی اس سے پہلے سے بھی زیادہ عبادت کر سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں آپ کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما اور میری جان کو قبض کر لے۔ حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی جائے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کو قبض کر لیا۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں نے آپس میں دوستی کی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی جان نکلنے کی پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی جان نکلنے کا تجربہ کیسا تھا؟ وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچ لی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت پہلے سے بھی زیادہ کروں۔ اور پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اے بھائی میں جان نکلنے کا مزہ تو چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی میں دیکھ چکا ہوں، مگر میرے دل میں ایک پیاس ہے جو جل رہی ہے، لیکن میرا جگر مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی کا پی لوں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا وعدہ کرو، تب میں تمہیں جنت میں جانے دوں گا۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ وعدہ باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، تو جنت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں تو یہ مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ نہیں تم میں سے جو پہنچے گا ان میں سے دوزخ میں بھی دوزخ میں پہنچ چکا ہوں، یہی جلیل الجبار فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا یا جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اے بھائی اب میں ہرگز باہر آنے والا نہیں۔ درگاہ باری سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دکھا کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے کہ جنت اس وقت تک تمام انبیاء پر حرام ہے تب اسرائیل علیہ السلام بولے کہ جنت تب تک تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک خاتم الانبیاء اس کے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ جنت میں سے پھر آواز آئی اے اسرائیل میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوا، لیکن جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے اور ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی، لیکن اس کا طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بس جنت میں حضرت ادریس تو جا رہے تھے، ان کی تمام قوم اور ان کے فرزند جب ان کی جدائی
برائی کو برداشت نہ کر سکے تو زاروں قطار رونے لگے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی صورت کا ایک ایسا مجسمہ بنا کر دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کو پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد ختم ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ صورت بات نہیں کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان پر مفقود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ ہدایت بتا سکیں۔